تمام تعریف اللہ کے لیے جو بڑا مہربان نعمت والا ہے۔ میں 3 دن سے ڈائریا میں مبتلا ہوں۔ میرے باتھ روم کا جانا رکنا نہیں، 7 موشنز کچھ ہو گئے، لیکن میں مسلسل ان 3 ویڈیو کو بنانا چاہا جو کرسچن ورسز کرسچن، ہندو ورسز ہندو اینڈ مسلم ورسز مسلم۔ یہ اس واسطے بنانا ہے کہ دیکھو راڈیکل اسلام نام سے مشہور ہے، جس میں طالبان ہے، القاعدہ ہے اور بھی لشکر طیبہ، اس طرح سے بے شمار جماعتیں ہیں جو نہیں مل سکتی۔ دوسرا اہل سنت، اسلامی جماعت، تبلیغ جماعت، یہ ہے ہندوستان میں جماعتیں، یہ نہیں مل سکتی۔ تیسرا مذہبی اعتبار سے شیعہ، سنی اور یہ قادیانی، یہ نہیں مل سکتی۔ قرآن یہ نہیں بولا، اس واسطے اسلام ورسز اسلام میں بات رکھا۔ قرآن کے اندر اللہ نے ایک رسی کو تھام لینے کی بات کہی سارے انسانوں کو، مسلمانوں کو۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں، سارا جسم اللہ کو دے کے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کے بول رہے ہیں اللہ ہم تیرے ہیں، تیری تعریف کر رہے ہیں۔ کہاں ہیں؟ جب یہاں ڈیبیٹس ہوتے ہیں، مباحثے ہوتے ہیں، ورلڈ وائڈ ہوتے ہیں، ہندو کے ساتھ، کرسچن کے ساتھ، جوش کے ساتھ، اور وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں اور اللہ کا نام لیتے ہیں ہمارے ڈیبیٹس کے لیے۔ اور پھر قرآن کے جو لوگ کوٹیشنز دیتے ہیں، اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ نہیں بتائیں گے جو قرآن میں ہے، یوسف علیہ السلام کا نہیں بتائیں گے جو قرآن کے اندر ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کس طرح وہ نہیں بتائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس شیطان ہے، وہ صرف انسان کو کرٹیسائز کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو، کہ بتاتے ہیں دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تم کو دین دیا، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دی جو معجزہ ہے۔ اب خاص بات دیکھو، عمر رضی اللہ عنہ تو پیغمبر نہیں، اور ان کے سامنے ایک آدمی لے کے آیا زہر کا پیالہ، بولا عمر رضی اللہ عنہ تم کہتے ہو اسلام سچا ہے، چلو یہ زہر پی لو اور میرے کو ثابت کرو۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھا، پھونکا اور پی لیا، زندہ رہے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمولی جو آپ کے بعد میں کہہ سکتے ہیں اگر نبوت ہوتی سلسلہ تو عمر رضی اللہ عنہ ہوتی، ایسی ذات پاک کو اللہ نے کیسے وہ مقدر کا نشانی والا جو ہے واقعہ دے دیا؟ آپ سورہ فاتحہ پڑھے اور زہر کا پیالہ پی لیے اور زہر ان کو نقصان نہیں دے سکا، وہ مرے نہیں۔ دوسرا یہ کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ کے ہندو مسلمانوں کے تھے، دریائے نیل جو بہہ رہی تھی، تیزی سے رواں دواں تھی، نقصان بجا کر سکتی تھی جو وہاں پر پاس میں آباد تھے لوگوں کے گھروں کو، تو وہ ہندو تھے یا پھر پیگنس تھے جو ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ پہلے ہم جب اسلام پہ نہیں تھے تو ہم کیا کرتے تھے، ایک لڑکی کو قربانی دے دیتے تھے، جوان لڑکی کو، تو یہ دریا رک جاتا تھا۔ یہ ہمارا عقیدہ ایمان تھا، لیکن اب چونکہ ہم مسلمان ہیں، اب ہم کیا کریں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک چھوٹی سی چٹھی لکھی، اے دریا، اے نیل، اگر سے تو اللہ کے حکم سے بہتی ہے تو رک جا۔ دنیا دیکھ لی۔ ارے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے کبھی عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی تمہارے ساتھ بات نہیں کرے گا، نہ ابو بکر، حضرت علی رضی اللہ عنہ 70 لوگ جو ہے ایک دروازے کا سائڈ کا ایک حصہ نہیں اٹھا سکتے، اس کو اٹھا کے پھینک دیا۔ بتا سکتے کوئی؟ ارے طاقت دیکھو، شجاعت دیکھو، اور یہاں دیکھو ایمان دیکھو جو عمر رضی اللہ عنہ بتا رہے۔ یہ نہیں بتائیں گے لوگ، نہ یہ بتائیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ہے، نہ یوسف علیہ السلام کے اوپر جو گزرا وہ نہیں بتائیں گے، نہ موسیٰ علیہ السلام کا بتائیں گے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تم سے شیطانوں کی طرح بات کریں گے، تم مباحثہ کرتے ہو، شیطان ہے وہ، حرام ہے وہ۔ ان سے کہو کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب ہی نہیں دی، بات ختم۔ اگر عقل مند ہو تم تو اللہ نے ایک ہی بات بتاتے رہو، اور دشمن کے جتنے بھی ویڈیو سائٹس ہیں جو اسلام کے خلاف ہوتے، ایک ہی لفظ دے کے چھوڑ دو، بولو کہ اسلام جو ہے قرآن ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام قیامت تک نہیں آ سکتے، اور جو ہے ایک ہی بات کہہ دو کہ عیسیٰ علیہ السلام تم کو کتاب نہیں دی، ختم۔ ایک ہی بات سے وہ پورے جھوٹے، ایسا جیسے 360 بت گر گئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں مکے کے اندر، ویسا ان کی پوری تاریخ دھری کی دھری گر جائے گی، کیونکہ وہ 40 بیچارے
جو یہودیت سے تنگ تھے وہ 40 بیٹھ کے ایک بائبل بنا کے دے دیے پا بیچارے، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لینے کے بعد. تو اب ان کو کیا معلوم تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نہیں معلوم تھا بیچاروں، ان کو نہیں معلوم تھا. انہوں نے کتاب بنا کے دے دی، بھائی عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے ایک سچائی کا راستہ بتا رہے بول کے. تو اب ہوا کیا، جس طرح سے بت کو خدا سمجھ گئے ویسی کتاب کے جو ہے دشمنوں نے کیا کرا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھ گیا، عیسیٰ علیہ السلام بیٹا ہی سمجھ گیا. ان کو ابھی تک نہیں معلوم کہ کتاب عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں دی بائبل. اب تمہارے پاس اتنی معجزے والی کتاب ہے اور تم جو ہے بیٹھے ہوئے ہو، وہ گالی دے رہے ہیں ہم کو، اور تم بے شرم بن کے بیٹھے ہو. مر جاؤ گے ایک دن، کچھ نہیں رہے گا تمہارے پاس. خالی یہ سوچو، تمہارے دادا کا دادا، تمہارے دادا کا دادا، کیا تم کبھی یاد کرے وہ ہوں گے دنیا میں؟ نہیں، آئے تھے چلے گئے، تاریخ ختم ہو گئی. نانوں کا بھی یہی حساب ہے، تمہاری اماں کے والد کا نام یعنی نانا، نانا کے والد کا، ایسا سلسلہ اوپر جاؤ، 4 فادرز جو کہتے ہیں. یعنی تم دیکھو شجرے کے حساب سے دیکھو اوپر، سب فنا ہو گئے، سب حساب تاریخ نے سب کو لپیٹ دیا. جس طرح سے ایک قالین کو لپٹا جاتا ہے ویسا لپیٹ دیا تاریخ. اب تم موجود ہو، تمہارا وجود ختم، پھر تمہارے بعد کوئی تمہیں یاد نہیں کرے گا. لیکن ان کو یاد کرے گا زمانہ جنہوں نے اللہ کے دین کا جو ہے دامن تھام کے الغار کر دیا اس دنیا پہ. ارے وہ یاد کرو، کشتیوں کو جلا دیے مسلمان، پھر پلٹ کے نہیں جانا اسلام کی دعوت دینا میں. ارے وہ یاد کرو جو گھوڑوں کو ڈال دیے سمندر میں، ان کے نال کے اوپر، گھوڑوں کی نال پر ایک قطرہ بھی پانی نہیں تھا. ارے کیا حقیقت رکھتے یار، دنیا میں حقیقت رکھو، کچھ معجزوں کی حقیقت رکھو. ڈیبیٹر سے تم کو کیا ملنے کا ہے؟ وہ شیطان لے کے چلے جائے گا، کیونکہ اس کے گلے میں توق ڈال دیا اللہ. وہ گلے میں توق والا نہیں آئے گا تمہاری طرف، اس کو بھی اللہ سے عاجزی سے مانگنا پڑے گا، میرا خدا کون ہے؟ کیا میں جنت میں جا سکتا ہوں کہ نہیں؟ کیا مجھے جہنم میں جلا دیا جائے گا؟ جب یہ عاجزی اس کے اندر آئیں گی تو اللہ کہے گا میرے کو. جنت کے اندر ایک درخت ہے جو بڑ کا جھاڑ کہلاتا ہے، وہ یعنی وہ ہمارے حساب سے جو ہے ہم بولتے ہیں وہاں ہمارے پاس بیر کا جھاڑ، جو اس کے پورے ٹہنیاں جھکے ہوئے تھے. وہ جھکی ہوئی جو ذات ہے اللہ کو پسند ہے. اللہ کو معراج کے براقوں میں ایک براق چننا تھا، جبرائیل علیہ السلام کو بتایا فلاں براق کو تم اٹھا لو. جبرائیل علیہ السلام بولے وہ ایسا دکھ رہا نہ، بولے تو اللہ نے کہا وہ اس کی عاجزی مجھے پسند ہے. جو عاجز ہے وہ اللہ کا ہے، جو عاجز نہیں ہے اللہ کا نہیں ہے. دنیا ایسی چلتے رہیں گی، اسلام ایسی چلتے رہے گا، ساری دنیا کے اندر اذان گونجے گی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ عقل نہیں آئے گی کسی کو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی پیغمبروں کا ریلیجن ہے، اللہ کے سوا معبود نہیں. انسان کو سمجھ میں نہیں آنا ہے، اللہ نظر نہیں آتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ نہیں سمجھ میں آنا ہے. ایک بات سے بات ختم کر دوں، مسلمانوں سمجھو. میں نے پرسوں ایک کرسچن کو بولا اوکے تیرے کو یہ بائبل عیسیٰ علیہ السلام نے دیا، پروف کر میرے کو. میں تو بھی بولوں گا تیرے کو، میں پروف کروں گا تجھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گاڈ انسین ہے، چل میں تیرے کو یہ پوری دنیا بتا دیا گاڈ انسین ہے. تو کر سکتا پروف؟ نہیں. میرے بھائی پچھتاؤ گے. اللہ کو پہچانو اور ایک ہی رسی کے نیچے آ جاؤ. چاہے تم جماعتیں ہو، چاہے تم وہ ریڈیکل اسلام بول کے سمجھ رہے ہو، نقصان میں جاؤ گے. سب سے بڑا مجاہدہ، سب سے بڑی جد و جہد، سب سے بڑا جو ہے نفس کو مانا، اللہ کی طرف انسان کو بلانا نہیں ہو سکتا. اللہ